الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بعد۔ ابھی ربیع الاول کا مہینہ ہے اور بہت سے مسلمان جو ہیں وہ عید میلاد النبی کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو عید میلاد النبی کی کوئی شرعی حیثیت ہے یا نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، شریعت کے اندر اس پر کوئی دلیل نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عید میلاد النبی نہیں منائی، نہ صحابہ میں سے کسی نے یہ کام کیا، نہ تابعین میں سے، نہ اتباع تابعین میں سے، اور نہ جو بڑے بڑے ہمارے ائمہ ہیں، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جمیعاً، اور اسی طرح دیگر جو ائمہ دین ہیں، ائمہ اسلام ہیں، ان میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا۔ یہ تاج الدین مالکی مذہب کے بہت بڑے امام ہیں اور فاقہانی کے لقب سے مشہور ہیں، اور ان کی وفات جو ہے 734 ہجری میں ہے، 734 صدی ہجری میں ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں ان سے پوچھا گیا عید میلاد النبی کے بارے میں، تو انہوں نے جواب جو دیا وہ کیا کہا کہ یہ جو عید میلاد النبی ہے اس کے بارے میں کتاب و سنت میں مجھے کوئی دلیل نہیں ملی، یا میں نہیں جانتا کہ کتاب و سنت میں اس کے بارے میں کوئی دلیل ہو، اور نہ یہ جو کام ہے جو اس امت کے علماء ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، معتبر علماء ہیں، ان میں سے کسی سے بھی یہ منقول نہیں۔ اور اس کے بعد آگے چل کر لکھتے ہیں کہ اور نہ ہی صحابہ میں سے کسی نے اس کو کیا، یعنی عید میلاد النبی منائی، نہ تابعین میں سے کسی نے، اور نہ وہ علماء جو معتبر علماء ہیں ان میں سے بھی کسی نے جو ہے عید میلاد النبی نہیں منائی۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر مجھ سے پوچھا جائے اللہ تعالیٰ کے سامنے، قیامت کے دن بھی میرا یہی جواب ہوگا کہ یہ عید میلاد النبی اس کی کوئی دلیل نہیں تھی، عید میلاد النبی کی کوئی دلیل نہیں تھی۔ اور ان کے اس قول کو جو جلال الدین سیوطی نے الحاوی الفتاوی میں ذکر کیا ہے، اور جلال الدین سیوطی کا بھی رسالہ ہے اس کے بارے میں، تو انہوں نے اسی رسالے کے اندر، اور وہ رسالہ الحاوی الفتاوی میں ہے، تو انہوں نے اسی رسالے کے اندر جو ہے ان کے اس کلام کا ذکر کیا ہے، اور ان کا اس مسئلے کے بارے میں ایک رسالہ ہے فاقہانی کا، ایک رسالہ ہے المورد فی الکلام علی عمل المولد۔ اسی طرح حافظ بن حجر، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ختم الحفاظ بابن حجر وقاد السخاوی والسیوطی ان یکونا حافظین، کہ ابن حجر پر حدیث کے حافظ ختم ہو چکے ہیں، اور سخاوی اور سیوطی قریب ہیں کہ وہ حافظ کے درجے کو پہنچے۔ تو ابن حجر مشہور شخصیت ہے، فتح الباری ان کی صحیح بخاری کی موت پر شرح ہے، اور ان کی وفات جو ہے 852 ہجری میں ہے۔ تو یہ کہتے ہیں اصل عمل المولد بدعہ، حقیقت میں عید میلاد النبی جو ہے یہ بدعت ہے، سلف صالح میں سے کسی سے بھی منقول نہیں۔ جو قرون ثلاثہ کے سلف ہیں، قرون ثلاثہ سے مراد صحابہ کا دور، تابعین کا، اتباع تابعین کا دور، تو کہتے ہیں کہ ان ادوار میں سے کسی سے بھی منقول نہیں کہ انہوں نے عید میلاد النبی منائی ہو۔ اور ان کے اس قول کو جلال الدین سیوطی نے اپنے رسالہ میں ذکر کیا ہے، جو ان کا عید میلاد النبی کے موضوع پر رسالہ ہے، اور وہ ان کے الحاوی الفتاوی میں موجود ہے۔ اسی طرح حافظ بن حجر کے شاگرد ہیں حافظ سخاوی، جن کے بارے میں نے ذکر کیا کہ علماء نے کہا ہے کہ ابن حجر پر حدیث کے حافظ ختم ہو چکے ہیں، اور قریب ہے کہ سخاوی اور سیوطی جو ہے اس درجہ کو پہنچے ہیں، حافظ کے درجہ کو۔ تو سخاوی کیا کہتے ہیں؟ سخاوی اپنی کتاب الاجوبہ المرضیہ میں لکھتے ہیں، مجھے عید میلاد النبی کے بارے میں مجھ سے سوال کیا گیا تو میں نے جواب کیا دیا، لم ينقل عن احد من السلف الصالح بالقرون الثلاثہ الفاضلہ، کہ یہ سلف صالح سے، جو قرون ثلاثہ کے اندر سلف صالح تھے، یعنی صحابہ، تابعین، اتباع تابعین، ان میں سے کسی سے بھی یہ منقول نہیں۔ اور کب وجود میں آئی؟ مصر کے 4 صدی ہجری کے آخر میں، جب فاطمیوں کی مصر کے اندر حکومت قائم ہوئی، جو غالی قسم کے شیعہ تھے، تو انہوں نے اس کو ایجاد کیا، اس کی ابتدا کی، اور انہوں نے صرف عید میلاد النبی کی ایجاد نہیں کی، عید میلاد النبی کو ایجاد نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کئی عیدیں ایجاد کی تھی۔ ایک تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد النبی، فاطمہ، حسن، حسین، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کی عید میلاد النبی، اور اسی طرح جو وقت کا خلیفہ ہوتا تھا اس کی عید میلاد، تو ان کی عید میلاد النبی، ان کی عید میلاد جو ہے انہوں نے شروع کی، اور اس کو نقل کیا ہے مقریزی نے اپنی کتاب الخطط میں، خطط میں انہوں نے نقل کیا ہے اس کو اپنی کتاب میں، کہ انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے عراق کے شہر اربل میں
ملک مظفر نے جو ہے اس کا اہتمام کیا. وہ اس پر بہت زیادہ خرچ کیا کرتا تھا، بہت اس کا اہتمام کیا کرتا تھا اور بہت زیادہ خرچ کیا کرتا تھا. تو اس دور کے ایک عالم نے اس پر کتاب لکھی اسی مسئلہ پر. تو یہ ہے اس کی حقیقت. ہمارا دین جو ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد ہے کتاب و سنت. جو چیز کتاب و سنت سے ثابت ہے وہ ہمارا دین ہے. اس سے ہٹ کر کوئی چیز ہے تو وہ ہمارا دین نہیں ہو سکتا. تو یہ مسئلہ ضروری ہے، اس مسئلے کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارا دین جو ہے اس کی بنیاد جو ہے کتاب و سنت ہے. جو چیز کتاب و سنت سے ثابت نہ ہو اس کو نیکی کا درجہ نہیں دیا جا سکتا. اقول قولی ھذا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.